اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل صيامنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی خدیجہ ٹی وی کے اس ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہم اس وقت بات کریں گے پروگرام ننھے روزہ دار کے حوالے سے. ننھا روزہ دار، شاید آپ اس پروگرام کی نوعیت سے واقف ہوں گے. اس میں ہم بات کریں گے ان ننھے منھے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو اس شدید گرمی کے ساتھ اپنا روزہ پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. کیسے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس بابرکت مہینے میں. ماہ رمضان المبارک میں ہر شخص روزہ رکھتا ہے، لیکن جب یہ ننھے منھے بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کے گھر کی، ان کی کفالت کرنے والے، ان کے والدین کیسے ان کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور روز کی ایکٹیویٹیز کے علاوہ ان کے ساتھ کون کون سی چیزیں اور دشواریاں آتی ہیں، اس سے ہم گفتگو کریں گے. اور کیسے خیال آتا ہے ان تمام بچوں کے لیے بھی ایک ایسا میسج کنوے ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ان کو دیکھ کر بھی روزہ شاید رکھیں اور ایک بہترین اللہ کی عبادت کریں اس ماہ مبارک رمضان میں. آئی ناظرین، ہم اس وقت شہر لکھنؤ کے ایک ایسے دولت قدے میں موجود ہیں جہاں والدین نے اپنے ایک بچے تعلیم یافتہ کے ساتھ ایسی تربیت دی ہے کہ جو مذہب اسلام کے ساتھ ساتھ ان تمام قوانین کو عمل کرنے کے لیے پیرا بھی ہے. آئیے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت خیر مقدم خدیجہ ٹی وی میں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی، میرا نام محمد زبور عباس. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7th. زبور، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا، کیسے آپ نے سوچا کہ اب مجھے روزہ رکھنا چاہیے؟ جی، میں نے اپنے ماں باپ اور باقی لوگوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بھی سوچا کہ مجھے بھی ایک روزہ رکھنا چاہیے. تو دن کی ایکٹیویٹیز کیسے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے اگر جب آپ اٹھے ہوں گے سحری میں تو کوئی پہلے سے ڈیمانڈ تھی آپ نے والدین کے ساتھ کہ آج مجھے اسپیشلی کوئی ریسیپی یا کوئی ایسی ڈش تیار کر کے دیجیے؟ جی، میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اپنا ایک سحری میں ایک اسپیشلی ڈش کھانا ہے. کون سی ڈش تھی؟ میں نے ان سے پیزا کہا تھا. پیزا؟ ویری گڈ. تو مطلب کھانے کے لیے آپ بھی بہت چوزی. جی الحمدللہ. ہم اگر ابھی روزے کی بات نہ کریں کہ ہم زندگی کی ان تمام چیزوں کی بات اگر آپ سے کریں تو آپ کے لیے تعلیم کتنی معنی رکھتی ہے؟ ایک تعلیم یافتہ انسان کتنی اہمیت رکھتا ہے آج کے اس تمام ماحول کو دیکھتے ہوئے؟ جی، تعلیم ہماری زندگی میں کافی اہمیت دیتی ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک آگے جانے کے لیے کافی ایک صحیح راہ دیتی ہے. اور یہ تعلیم ہمیں کافی ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش، وہ اچھا انسان بناتی ہے اور لوگوں میں بھی ہماری ایک اچھی نظر ہوتی ہے اگر ہماری اچھی تعلیم ہوئی. تعلیم کے ساتھ اگر آپ نے تعلیم کی، آپ نے اہمیت بتا دی. آپ ابھی کس کلاس میں؟ جی 7th. کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ سینٹرل اکیڈمی. کیا ان فیوچر آپ اپنے کیریئر کو کہاں تک لے جانا چاہیں گے، کیا بننا چاہیں گے؟ جی، میں ایک کافی اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہوں. تو مطلب اسٹڈی کے ساتھ آپ ایم بی اے اور ایم بی اے کے بعد اپنا بزنس ہے، جی، انٹرپرینورشپ جسے کہتے ہیں، وہ جی ڈیولپ کرنا. والدین کے حوالے سے بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی نعمت اللہ نے دی ہے ہر ایک انسان کو کہ جتنا بھی شکر کرے وہ کم ہے. آپ اپنے نزدیک والدین کی اہمیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی، سب کے لیے جہاں تک مجھے لگتا ہے والدین سب کے لیے اپنی نظروں میں ایک اہمیت ہوتی ہے کیونکہ والدین ہمیں کافی چیزوں میں ہمارے لیے مدد کرتے ہیں، ہر چیز میں ہمیں مدد کرتے ہیں اور ایک اچھی باتیں بتاتے ہیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہیے آگے ہمیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جی. اچھا، ایک سوال بڑا عجیب سا میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. جی. الحمدللہ آپ کے والدین ہیں، پروردگار ان کا سایہ قائم رکھے آپ کے سر پہ. دونوں والد اور والدہ ایک ہی وقت میں اگر آپ کو آواز دیں تو سب سے پہلے آپ کس کی آواز پہ دوڑ کے جائیں گے؟ جی، میں اپنی ماں کی آواز پہ بولوں گا کیونکہ ان کے پیدا ہونے کے بعد مجھے انہوں نے نعمتیں دی ہیں، وہ میرے لیے کافی یقیناً آپ کی مطلب آپ کی جو تربیت اور آپ کی گفتگو کا انداز یہ بتا رہا ہے. ناظرین، یہی بات ہے کہ جب ننھے منھے بچے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کے اندر ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کے خانوادے کی جھلک نظر آتی ہے. یقیناً زبور واقعی قابل ستائش آپ کی یہ گفتگو.
ہم اگر بات کریں آج کے جیسے تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو آپ کیا میسج دیں گے ان تمام بچوں کے لیے، کیونکہ آج آپ نے روزہ رکھا ہے جی اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں تاکہ آپ کی باتیں لوگوں تک کنوے ہوں اور جی وہ شاید کوئی آپ کی اس بات کو بہت اچھے سے لے لے اور گفتگو کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کیریئر سمجھے، تو آپ کو دوسروں کو کیسے میسج کریں گے کہ پڑھائی بہت ضروری ہے؟ جی جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پڑھائی ہماری زندگی اور کافی آگے والی لائف میں کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پڑھائی سے ہم کافی چیزیں کچھ سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہر ایک مینر ہوتا ہے کہ اس کے پڑھائی کے سے ہم لوگ کافی لوگ ہماری رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، کافی عزت کرتے ہیں. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پڑھائی جہاں تک سب کو کرنی چاہیے اور من لگا کرنی چاہیے. ضرور، کیونکہ ابھی وقت ہو رہا ہے تھوڑی گفتگو روزہ افطار کرنے میں، تو میرے خیال سے کچھ گفتگو اور آپ سے ہو جائے. آج کا دن یعنی یہ پورا دن جو گزارا ہے آپ نے روزے کی حالت میں، تو کیسا گزرا؟ جی کافی اچھا تھا، کیونکہ میں مولا کے لیے رکھ رہا ہوں تو مجھے کافی اتنی پریشانی نہیں ہوئی. میرے لیے پورا دن کافی. نہیں، یہ قوت کس نے دی آپ کو؟ ماں باپ نے یا دوستوں کے کہنے پہ، یا کس نے کس طریقے سے آپ کو یہ سیلف ایک قوت ملی، پاور ملا کہ یہ ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح؟ یہ میرے والدین سے ملی ہے. اچھا، افطار کی ہم اگر بات کریں، کیونکہ آپ کے سحری نے بتایا کہ ایک ریسیپی جو آپ نے منگوائی اسپیشلی پزا، جی تو افطار میں بھی کچھ ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ ویسے تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ ساری اشیاء یہاں پہ موجود ہے، لیکن افطار میں اسپیشلی کوئی ڈش ایسی ہو کہ جو آپ نے کہا ہوگا نہیں آؤ جب یا پاپا مجھے یہ کھانا ہے، یا مما سے کوئی فرمائش؟ جی میں نے اس میں سیخ کباب کھایا تھا. اچھا، وہ اسپیشلی منگایا جی. ہے الحمدللہ. تو زندگی میں مذہب کتنا معنی رکھتا ہے؟ جی مذہب ہمارے لیے ہمارے لیے کافی ضروری ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جہاں تک مذہب اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، وہ ہمیں کافی مذہب کے بارے میں کافی چیزیں بتاتے ہیں اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. چلیے آئی ناظرین، وقت ہو چکا ہے اب روزہ افطار کا. زبور صاحب اور ان کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے روزہ افطار کرتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں ان کے والدین سے کہ انہوں نے اپنے اس بچے کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے کیا سوچ رکھا ہے اور فیوچر میں وہ اپنے بچے کو کس منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك. آئی ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام ننھے روزدار میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ یقیناً وقت ہو چلا تھا افطار کا، اور افطار کے بعد یہ گفتگو یوں ہی جاری رہے گی. ہمارے ساتھ ہیں زبور عباس صاحب اور ان کے والدین. اب ہم بات کرتے ہیں ان والدین کے بارے میں یقیناً جنہوں نے ایک ایسے بچے کی تعلیم و تربیت کی ہے کہ جو نہ صرف اپنی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو، بلکہ مذہبی تعلیم کو بھی آگے لے جا رہا ہے. ہماری مراد ہے زبور عباس صاحب کے والدین کس طریقے سے ایک تعلیم کے ساتھ تربیت کی ہونا ضروری ہے، تبھی ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ننھا روزدار، اور ہم اس وقت شہر لکھنؤ کے ایک ایسی دولت سرا میں موجود ہیں. آئی ناظرین، استقبال کرتے ہیں ان والدین کا اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے خواہر بہت بہت آپ کو بھی مبارکباد، اور بھائی کو بھی، کہ یقیناً جس طرح سے بچے نے گفتگو کی. کیسے آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے، دیکھیے ہر ماں باپ کرتے ہیں، لیکن وہ کون سے ایسے میسیجز ہوں گے کہ جو تمام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوں کہ ایک والدین کے لیے اپنے بچے کی تربیت کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں؟ جی، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ بھئی انسان سب سے تعلیم کے ساتھ اور دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. جی. کیونکہ اگر بچہ مذہبی ہوگا تو کبھی وہ غلط راہ پہ نہیں جائے گا. اس کو معلوم ہوگا کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو جب تک اس کو دینی تعلیم نہیں دی جائے گی، وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. خیر، آپ سے اگر ہم ذرا سا کوشچن یہ کریں کہ مطلب ابھی بات ہو رہی تھی تو پتہ یہ چلا کہ آپ ورکنگ ہیں، آپ اپنا تو کس جگہ جاب کرتی ہیں؟ میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں اردو ٹرانسلیٹر کی پوسٹ پر ہوں. جزاک اللہ.
تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے جو ورکنگ وومن ہیں اور خواتین جو باہر کام کرتی ہیں، ان کو اپنے سماج میں اپنے گھر کو تشکیل کرنے میں واقعی دقت آتی ہے، تو آپ نے یہ کیسے کیا ہے؟ دقتیں آتی ہیں، لیکن دیکھیے مینیج تو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یا ہمارے بچے کو ایسی پرورش دی جائے کہ یہ نہ کہا جائے کہ وہ ورکنگ وومن ہے تو انہوں نے اپنے بچے کی ایسی پرورش کی کہ وہ آج کسی لائق نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور دقت ہوتی ہے کیونکہ بھائی دیکھیے ہم ایک صبح سے ایک روٹین ہوتا ہے کہ صبح آپ نماز کے وقت سے اٹھ گئے اور اس کے بعد پھر آپ کو آفس بھی جانا ہے اور ٹائم پہ شوہر ہیں ان کو بھی ناشتہ کھانا وغیرہ دینا ہے، بچوں کو بھی ٹفن دے کے بھیجنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہتا ہے کہ بچوں کو دیکھنا ہے کہ ٹائم سے وقت کی پابندی کے ساتھ وہ نماز بھی ادا کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میں آفس سے آتی ہوں تو اس کے بعد ضرور پوچھتی ہوں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ الحمدللہ بچہ میرا ٹائم سے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ایک بار بچے سے پوچھ تو لوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو سو گیا ہو، اسکول سے آنے کے بعد بچے تھک جاتے ہیں، لیٹ گیا ہو، تو ایک بار ضرور میں پوچھ لیتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان خواتین کے لیے جن کے بچے ابھی بہت کم سن ہیں یا ابھی پڑھ رہے ہیں اسٹڈی پیریڈ، ان کے لیے کیا میسج ہوگا آپ کی تربیت کے حوالے سے کہ جیسا کہ آپ چاہتی ہیں کہ یہ چیزیں ان کو کریں تاکہ ان کا بھی بچہ صحیح اور صحیح راستے پہ چلے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے ہر ماں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت جو ہے اسلامک طریقے سے کرے، کیونکہ دیکھیے آج جو سماج میں یا معاشرے میں جو گندگی پھیل رہی ہے اس کے لیے اگر بچے میں ذرا بھی اس کو پتہ ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے، کس طرح سے اس نے بتایا ہے کہ زندگی کو گزارنا ہے، تو اگر بچوں کو دینی تعلیم پوری طرح سے دی گئی ہے تو وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے آج کا زور جو ہے کہ انگلش میڈیم بچے کو پڑھا رہے ہیں لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس کو دینی تعلیم بھی دی جائے۔ جزاک اللہ۔ تو بس اس بات کا اگر ذرا بھی خیال کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ بہت سدھار ہو جائے گا اور دینی اسلام کی جو اصل صورت ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کیونکہ لوگوں نے اسلام کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ سوائے آدمی یہ سوچتا ہے کہ مسلمان ہے تو وہ بس اس کی وہ جاہل ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں کہا جائے تو جیسے تعلیم کے لحاظ سے اتنی اچھی تعلیم ابھی نہیں دی جا رہی ہے۔ ظہور عباس صاحب کے والد صاحب بھی بہت موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ بہت خیر مقدم ہے، سب سے پہلے آپ کا نام میں جاننا چاہوں گا۔ عباس صدر خان عرف احمد کہتے ہیں۔ عباس صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ اس گفتگو میں آپ کا یہ پارٹیسپیشن ہونا بہت ضروری تھا، تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی تھی خاص سے۔ آپ آج کے اس پس منظر میں ایک اپنے بچے کے لیے نہ صرف بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے کیسے تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں اور کون سا ایسا عمل ہے جو ان کے ساتھ کرنے کے بعد آپ ان کو کیریئر کی ان بلندیوں تک پہنچانا چاہیں گے؟ ہاں، آپ نے صحیح سوال کیا۔ اس میں بچے تو سبھی گھرانے میں ہوتے ہیں اور ہر مذہب و ملت میں ہوتے ہیں، مگر سب سے دیکھیے غور و فکر کی بات یہ ہے کہ بچے کو تعلیم آپ اسٹینڈرڈ سے اسٹینڈرڈ دیجئے یا لو سے لو دیجئے، مگر ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، اس کو بھی آپ ترجیح دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ آدمی پڑھائی سے اچھا نہیں بنتا ہے، آدمی اپنے گھر میں جو ماحول دیکھتا ہے، جس مذہب میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے قوانین کو فالو کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں اگر دیکھیں تو اس کی دنیا بھی سدھرے گی اور عاقبت بھی سدھرے گی۔ عباس صاحب، یہ تو آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے جو تربیت کے حوالے سے۔ ابھی آپ خاص طور سے اگر ہم بات کریں آپ کے بچے کے حوالے تو اس کی کیریئر جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں کہاں تک سپورٹ کے ساتھ ساتھ آگے لے جانا چاہیں گے اور اپنے ایک بچے کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے اور کس فیلڈ میں لے جانا چاہیں گے؟ صحیح کہا آپ نے۔ بچہ تو خیر ماشاءاللہ سے اس میں ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ بچہ جب سے بھی اس کی ولادت ہوئی ہے ہم ہی لوگ اس کے دادا دادی بھی ہیں، نانا نانی بھی ہیں، والدین بھی ہیں، اور یہ بچہ اتنا ذمہ دار ہے۔ اور ہم لوگ اپنی تعریف کیا کریں، جب آدمی پہ ایسا وقت آتا ہے تو ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے
और माँ बाप को जैसे बच्चा देखता है तो उसी को फॉलो भी करता है कि क्या मज़हब है, क्या मतलब आदमी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है, मजलिस मातम में जा रहा है तो किस तरीके से जा रहा है, कितनी उनसियत है मजलिस मातम से, नमाज रोज़े से। ये सब चीज़ें बच्चे खुद ब खुद नहीं सीखते हैं, वो जिस माशरे में रहते हैं। अब हम लोग घर में जैसे काम कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ें या कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, तो लड़का हम ही को फॉलो करता है। बेशक वही सवाल मैं आपसे करूंगा कि जब बचपने में हमारे अपने माशरे में, अपने खानवादे में बच्चा पैदा होता है, उसको गोद में लेते हैं और जब भी वो मजलिस में जाता है उसका हाथ अपने सीने पे जाता है तो फ़ख्र से अपना सीना जो चौड़ा होता है। लेकिन आज इस तारीख़ में माह रमज़ान मुबारक में आपके बेटे ने रोज़ा रखा, यकीनन उसकी तो कोई वो नहीं, लेकिन आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं? नहीं, हमें तो वाकई फ़ख्र है कि ये बच्चा इधर 2-3 सालों से कह रहा था कि अब्बा रोज़ा रखेंगे, मम्मा रोज़ा रखेंगे, मगर हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी रोज़ा क्या भाई, जब रोज़ा उस पर वाजिब हो जाए तो रखे तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ़िलहाल इनको हम लोग ये कह रहे थे बेटा अगले साल रखना, अगले साल रख लेना, मगर जब इनको इस बात का इल्म हो गया कि हाँ अब मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, तो हम लोगों को तो खैर इरादा था ही कि इंशाल्लाह अभी रोज़ा कुशाई इनकी करना है, मगर जब बच्चों को इस बात का इल्म हो गया कि हाँ मेरी उम्र हो चुकी है, तो हम लोगों ने कहा कि इससे बेहतर क्या है कि उसकी दिली ख्वाहिश है कि हम अपनी रोज़ा रखें, हम लोगों की भी दिली ख्वाहिश है रोज़ा रखें, तो बिस्मिल्लाह करो भैया, वाजिब काम है इंशाल्लाह। आई नाज़रीन, अब ख्वाहर की तरफ रुख करते हैं क्योंकि अब जो आज की जो एक्टिविटीज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इनकी फरमाइश जो इन्होंने बताया कि हमने पिज़्ज़ा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और फरमाइश इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहती है खाने के हवाले से। हाँ, इनको तो चटपटी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और ख़ासकर जैसे बेसन का चीला इनको बहुत पसंद है और कबाब पराठे बहुत पसंद है। तो इन्होंने रात के खाने में भी कबाब पराठे की फरमाइश की थी, तो इनके चचा मियाँ जो हैं इनके लिए कबाब पराठे लेकर आए थे और पिज़्ज़े की इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, तो पिज़्ज़ा भी आया था, लेकिन इस वजह से कि कहीं सुबह इनको कुछ दिक्कत ना, परेशानी ना आ जाए, इस वजह से इनको मना किया गया था। तो फ़िलहाल इन्होंने अफ्तार के वक्त जो है वो पिज़्ज़ा खाया। वाह, अच्छा, तो ये रोज़ जो ज़िंदगी की जो क्लासेस जाना, स्कूल जाना, उसमें इनकी कुछ फरमाइश होती है? कभी कभी ये वो होते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, स्पेशली कभी बच्चे होते हैं ना कि कभी कभी इस तरह की कभी फरमाइश हो जाए कि जो पॉसिबल ना हो जल्दी से? नहीं, हो जाता है कभी कभी ये फरमाइश ऐसी करते हैं, लेकिन कभी ज़िद नहीं करते। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने कभी ज़िद नहीं की किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। ये है कि कभी कभी इनको दही के आलू और बनारसी पूरी बहुत पसंद है, तो अक्सर ये फरमाइश करते हैं कि मम्मी हमारे लिए आप दही के आलू बना दीजिए, तो वो खैर जल्दी से बन जाता है, पक जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बस हाँ, चटपटी चीज़ें बहुत पसंद। इनका आज का जो शेड्यूल जैसे गुजरा है दिन में, तो किस तरह से आप बताएंगे उसको? रात को सहर में मैंने इनको खैर आवाज़ दी, ये एक आवाज़ पर उठ गए और इन्होंने जो है ज़्यादा कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं जाहिर की। इन्होंने ब्रेड बटर और एक कप, आधा कप चाय ली होगी और तो कुछ नहीं लिया इन्होंने। और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के मैंने इनसे कहा कि आप सो जाइए, क्योंकि काफ़ी वक्त है सुबह होने में। तो उसके बाद फिर ये उठे और इनको आज नींद भी नहीं आई, जबकि अक्सर ये देर तक सो जाते हैं। मजहबी में अगर तमाम उमूर जो होते हैं कि क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है कि आपके अपना माशरा, आपका अपना जो एक्टिविटीज़ हैं घर की वो मजहबी और बहुत ज़्यादा मजहबी है, तो अभी उसमें मजलिस मातम, रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह रखा है, नमाज के साथ साथ लोगों के साथ इनका जो रवैया है, खुश जैसे कुछ लोगों को होता है बच्चों का, वो कैसा है ख़ास तौर से अपने ख़ानदान के उन बच्चों? बहुत अच्छा है और मुझे हंसी भी आती है क्योंकि ख़ानदान में इनको सब यस बॉय कहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कभी ये किसी चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र है इनकार नहीं करता, और कभी किसी ने भी कोई काम कह दिया या किसी से बात भी करना है तो हमेशा जी, और मतलब कोई भी काम कर दिया उसके लिए मना नहीं किया जाता है। तो ख़ानदान में माशाल्लाह ये मशहूर हैं और इनको सब भी बहुत पसंद करते हैं कि बहुत अच्छी तालीम दी है आपने। मुझे भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है अपने बेटे पर। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम नन्हा रोज़दार और हम इस वक्त शहर लखनऊ के एक ऐसे दौलत कदे में मौजूद थे जहाँ पर एक छोटे बच्चे ने रोज़ा मुकम्मल किया और उनके वालिदैन से भी आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं ऐसे वालिदैन जिनके यहाँ ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे तरबियत याफ्ता होने जा रहे हैं, जो इस माशरे की तश्कील में और इस
खूबसूरत माशरे की तश्कील में अहम रोल अदा करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके आसपास में जो बच्चे रोज़ा रख रहे हैं यानी छोटे बच्चे, आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करेंगे ताकि हम उनकी रोज़े की जो एक्टिविटीज़ हैं रोज़ की उसको कवरेज करके आप तमाम नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अगले किसी नन्हे रोज़ेदार के साथ आपको रूबरू कराएंगे, अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।